نظیر میں اللہ، طیب کی تقریر میں اللہ، اشرف کی تحریر میں اللہ، طیب کی تقریر میں اللہ، اشرف کی تحریر میں اللہ، رنگوں کی تدبیر میں اللہ۔ جی کیف الورا صاحب؟ جی تھوڑا کام تھا اس لیے کاٹا۔ ہاں جی آپ کریں، پیش کریں، کیا بول رہے ہیں؟ بہشت زور کی عبارت کون سا ہے؟ جی آپ نے کیا بتایا؟ میں غلط پڑھا ہوں تو آپ پڑھتے ہیں؟ مطلب ذرا صفحہ نمبر بتائیں آپ، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں جی، صفحہ نمبر 74، صفحہ نمبر حصہ اول ہے نا؟ جی حصہ اول ہے۔ جی ہاں ذرا رک جائیں۔ ہاں آپ نے کیا کہا تھا کہ وہ جو وہاں کہ کوئی اگر نابالغ لڑکی سے صحبت کرے تو غسل واجب نہیں ہے، آپ نے کہا کہ یہ نابالغ کے لیے نہیں ہے، یہ بالغ کے لیے ہے نا؟ جی پھر سے میں پڑھتا ہوں، آپ تھوڑا صحیح سے سنیے۔ ہاں پڑھی۔ چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو جوان ابھی نہیں، جو ابھی جوان نہیں ہوئی، ہاں جی، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ جو جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر، یعنی جو جوان نہیں ہے، جو نابالغ ہے، جو جوان نہیں ہے، ہاں مطلب نابالغ ہے نا؟ جی ہاں تو نابالغ لڑکی جی تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، ہاں لیکن عادت ڈالنے کے لیے اسے غسل کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، برابر، اچھا ہے، برابر ہی ہے، غلط نہیں ہے کچھ۔ آپ کیا بول رہے ہیں اس پر؟ تو اگر یہ صحیح ہے تو آپ قرآن حدیث سے ہمیں بتا دیجیے کہ یہ صحیح ہے۔ اچھا، اگر آپ کے جی اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا ہے یا کسی حدیث میں ہے؟ جی تو کیف الورا صاحب، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو نابالغ ہے کیا وہ شریعت کا مکلف ہے؟ جی نابالغ پر شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہے؟ آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ نہیں سنیے، نابالغ پر بات چل رہی ہے نا۔ نابالغ جو نابالغ ہوتے ہیں نا، سنیے آپ ہولڈ آن، آپ یہ سنیے کہ یہ قرآن حدیث میں کیا ہے، مجھے یہ بتا دیجیے، بس بات ختم۔ اچھا صرف اشرف بات سے اسی موضوع پر بات سنی تھی۔ جی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ کسی کا حوالہ نہ دیں۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں، اگر قرآن حدیث کے علاوہ وہ کتاب جو آپ کے نزدیک معتبر ہے وہاں سے پیش کروں تو آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ سنیں تو آپ، اشرف بھائی نے کہا ہمیں علم نہیں ہے۔ جی مجھے الحمدللہ علم ہے، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، مجھ سے بات کریں نا۔ ارے آپ بیچ نہ بولیں، آپ مجھ سے جب بات کر رہے ہیں کسی کا حوالہ نہ دیں، مجھ سے بات کریں، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ مجھ سے بولیں، کسی کا حوالہ نہ دیں، بیچ میں وائس لمبی ہوگی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کے علاوہ وہ کتاب جو آپ کے نزدیک معتبر ہے اگر وہاں سے حوالہ دوں آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ وہ بات نہیں، جو میں شیرا قرآن حدیث میں نہیں ہے کیا اس کا جی؟ تو آپ نے جو حوالہ پیش کیا قرآن حدیث کی بات ہے، قرآن کی بات ہے؟ نہیں وہ تو تمہارے میں بھی سنیے، جب قرآن کی بات نہیں ہے میں بھی پیش کروں گا، یہ قرآن کی نہیں ہوگی۔ سنیے آپ اگر سنیے ایک بات سنیں میری بات سنیں آپ، اگر آپ مجھے کہیں گے کہ اصغر صاحب قرآن کے اندر آپ بتائیں نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں ہے، یہ آپ نے فلاں کتاب میں آپ کا عالم نے طریقہ بتایا، قرآن سب بتایا، تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے لیکن طریقہ بتایا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ناپاکی اور پاکی غسل کرنا اور اس کا طریقہ جو ہے، پاک ہونے کا اعلان قرآن میں ہے کہ پاک صاف رہو، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے آپ کو کسی اور کتاب سے دیکھنی پڑے گی۔ آپ کہیں گے قرآن سے ہی دکھاؤ، یہ ضروری نہیں ہے، آپ کریں گے ہر بات حدیث سے دکھاؤ، ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ قرآن حدیث کے علاوہ جو آپ کے نزدیک معتبر ہو اگر میں وہاں سے ثابت کروں آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، بتائیں۔ بولیے جی دیکھو حضرت جی، آپ کی مجدد کی بات ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، آپ صاحب آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، بات سمجھیے بغیر بات نہ کریں۔ میں پوچھا آپ کو، آپ کے گھر کی کتاب جو آپ کے نزدیک معتبر ہے، ہمارے اکابر کی کتاب آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے،
آپ کے گھر کی کتاب جو آپ کے بڑے مفتی ان کی کتاب سے میں اگر بتا دوں آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ چلو آپ بتائیں، ہم مانیں گے، چلو بتاؤ۔ تو پہلے بتائیں آپ جو انہوں نے مسئلہ لکھا ہے بیسٹ میں، یہ آپ کے نزدیک غلط ہے یا صحیح ہے؟ اگر صحیح ہوتا تو اعتراض کیوں ہوتا آپ سے ہم سے یہ پوچھتے، صحیح ہوتا تو اصلاح ہی نہیں، اختلاف کیوں ہوتا؟ اچھا ایسی بات سے لکھنے والا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے جو بات لکھی ہے مسئلہ آپ کے نزدیک اعتراض نہیں، اعتراض ہے آپ کا، مطلب یہ شریعت کے خلاف ہے؟ دیکھیے اب آپ ایسے ہی بولتے رہیں گے تو بات نہیں ہو پائے نہیں، گی۔ میں آپ کو حوالہ دوں گا نا، میں کتاب کھول کے بیٹھا ہوں آپ کے، سنیے محفوظ ورا صاحب، میں آپ کے گھر کی کتاب کھول کے بیٹھا ہوں، اعتراض آپ کسی مسئلے پر اعتراض آپ تب کریں گے جب وہ مسئلہ آپ کے نزدیک شریعت کے خلاف ہو، بات صحیح نا؟ آپ بولنے کا موقع دے تو بات بڑھیا ہوگی، صحیح ہوگی۔ بولیں آپ، بولیں آپ۔ جی، اب آپ نے کہا کہ اس پہ آپ کا کیا اعتراض ہے؟ اگر اعتراض نہ ہوتا تو آپ سے ہمارے بیچ میں اختلاف نہ ہوتا۔ ہاں تو وہی تو پوچھ رہا ہوں، آپ بول نہیں رہے ہیں، اعتراض بتائیں آپ، کیا اعتراض آپ کا؟ ابھی ہم آپ کو بحث سے بتائیں گے، فطری الفاظ آپ کے ابھی ایک واضح ہو جائے بات۔ تو بتا دینا جو بتانا، میں آپ کو، میں ناراض نہیں ہوں گا، آپ بتاؤ نا اس اعتراض پر۔ ایک بات آپ بتائیے، دیکھو جی مناظرہ عالم کا مقابلہ عالم ہوتا ہے۔ ارے دیکھیے جو ادھر سے میں بول رہا ہوں، آپ کا اعتراض کیا ہے اس مسئلے پر، وہ حکم آپ لگائے نا، ایسی بات کہنے والا، ایسے مسائل جو ہے بتانے والا جو آپ کے نزدیک شریعت کے خلاف ہے، شریعت میں ایسی باتیں ہے نہیں ہے، تو وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کافر ہے کہ مشرک ہے کہ منافق ہے کہ فاسق ہے کہ کیا ہے؟ آپ ذرا بتا دیں، صاف صاف بولے نا، صاف صاف بولے، دوسری باتیں نہ کریں، وائس لمبی ہو رہی ہے، جلدی بات کریں، کیا ہے آپ کے نزدیک ہونا؟ دیکھو شروع میں آپ سے میں نے ایک سوال کیا تھا، ابھی آپ تک وہ سوال کا جواب نہیں دیا ہے، اسی ارے میں جواب، آپ نے کہا اعتراض، آپ نے کہا اعتراض ہے آپ کا، برابر، تو آپ کا اعتراض پر آپ جو اعتراض کر رہے ہیں ایسا لکھنے والا آپ کے نزدیک کیا ہے وہ بتا دینا صاف صاف، پھر میں آپ کو حوالہ دوں گا نا پھر کیسے؟ اسی جواب کے بدلے میں آپ مجھ سے سوال کیے جا رہے ہیں، کوئی بات تھوڑی ہوگی۔ سوال آپ کو مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہوں میں، حکم پوچھ رہا ہوں، جو آپ جو پوچھ رہے اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض کا مطلب کیا ہے کہ یہ مسئلہ شریعت کے خلاف، آپ نے کہا کہ ہاں یہ شریعت کے خلاف ہے، تو شریعت کے خلاف ایسے مسائل لکھنے والا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ حکم لگائے نا، حکم لگا، وہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں، مگر جو میں کہہ رہا ہوں آپ وہ بات سمجھ لیجیے۔ میں سمجھ کے میں آپ کو حوالہ دوں گا نا، میں تو بول رہا ہوں آپ کو، آپ کے گھر کے معتبر عالم کی کتاب سے میں حوالہ دوں گا، لیکن آپ تو بتائیں صحیح کہ ایسے مسائل لکھنے والا جس کو آپ کہہ رہے ہیں شریعت کے خلاف ہے، تو ایسے مسئلہ جس نے لکھا ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ انہوں نے ایسی باتیں لکھی کہ چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اسے غسل کرنا چاہیے، تو کیا انہوں نے مسئلہ لکھ کر کے کیا کیا؟ کفر کیا انہوں نے یا شرک کیا؟ آپ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ صحیح ہے؟ میں نے تو پہلے بھی کہہ دیا صحیح ہے، پھر بات کو دوہرا کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ آپ کے نزدیک یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ آپ دلیل پیش کریں کیسے صحیح ہے قرآن حدیث سے؟ ارے میں نے کہہ دیا صحیح ہے، آپ بتاؤ نا کہ کیا ہے، فتویٰ کیا لگے گا، آپ کا حکم کیا لگے گا؟ ارے میں جو کہہ رہا ہوں وہ بتائیے یہ میں صحیح تو ہے؟ بتاؤں گا نا، میں بتاؤں گا نا جناب، لیکن آپ تو بتائیں کیوں آپ گھبرا کیوں رہے ہیں، ڈر کیوں رہے؟ دیکھیے محفوظ ورا صاحب، میں مثال بول رہا ہوں، مثال کے طور پر میں آپ کے احمد اعتراض کروں گا اور کہوں گا کہ ایسا کہنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دوست کی عادت ہے کہ وہ بولتا ہے سنتا نا، آپ بولتے بولتے سنتے نہیں ہیں۔ ارے میں سن، آپ تو حکم کہاں لگا رہے ہیں؟ آپ بہت سنی ہے آپ کی، میں نے۔ ہاں حکم لگاؤ، میں بولوں گا نہیں، آپ سے کچھ نہیں بولوں گا، آپ کا حکم لگائیں صرف بس۔ آپ حکم کے پیچھے پڑے ہیں۔ ایک آدمی شریعت کے خلاف مسائل لکھ رہا ہو، اب اعتراض کر رہے ہیں لیکن کوئی حکم نہیں ہے آپ کا، کوئی فتویٰ نہیں ان کے اوپر، تو پھر اعتراض کائے کے لیے؟ میں وہی مثال دے رہا ہوں کہ میں مثال کے طور پر آپ کے احمد رضا پر میں اعتراض کروں گا اور کہوں گا کہ اس اعتراض پر احمد رضا اپنی اس عبارت پر کافر ہوتا ہے، میں فتویٰ حکم لگاؤں گا اور حکم دلیل، تو اس طرح آپ بات کریں نا کہ ایسا لکھنے والا فلاں آدمی کافر ہے کہ مشرک ہے کہ منافق ہے کہ فاسق ہے، حکم تو لگائے نا، گھبرا کیوں رہے؟ ارے حکم لگاؤ، میں بولا نا کہ میں خاموش ہو رہا ہوں، حکم لگاؤ آپ۔ جو میں نے پوچھا بھی آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے تو دیں گے؟ آپ حکم لگاؤ کہ ایسا لکھنے والا کیا آپ کو نزدیک؟ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ چلیے اب میں جواب دے رہا ہوں، آپ سنیں، اب جواب دے رہا ہوں، سنیں، ہاں جواب دے رہا ہوں۔ آپ یہاں تو صرف یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسئلہ چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے، چھوٹی لڑکی سے فقہاء نے ایسا لکھا ہے، آپ کو پتا ہوگا اگر آپ عالم ہیں
کہ فقہا کا مسئلہ ہے لڑکی نابالغ ہے اور باپ اگر سنیں میری بات بیچ میں نہ بولیں مجھے بولنے دیں. آپ بولیں گے پھر بعد میں بیچ میں نہ بولیں, بالکل نہ بولیں بیچ میں, آپ مجھے بولنے دیں, آپ یہ بڑبڑ نہ کریں. آپ تو چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی تو اس پر غسل واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب میں آگے دے رہا ہوں آپ کو. آپ کے گھر کی کتاب ہے بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 40. آپ کو پتہ ہے اس کا مصنف کون ہے؟ حصہ دوم دو. ہاں آپ کو پتہ ہے حضرت کیف الورا صاحب کی اس کا مصنف کون ہے؟ آپ بولے, ہم بولیں گے تو آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیں کہ آپ کا عالم ہے, اس لیے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ جو بہار شریعت ہے اس کا مصنف کون ہے؟ دیوبندی کی جی. آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تو بڑے بڑے لگائے ہوئے تو میری بات. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ بہار شریعت کا مصنف کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے دیوبندی کی بریلوی ہے. آئیں گے تبھی تو دیں گے. آپ نے میرا نمبر بلوک میں ڈال دیا تھا, یاد ہے کہ نہیں؟ وہ بات چھوڑے نا, یہاں جو سوال ہے بات کر رہے ہیں اس پر. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ کو, میں آپ کو جواب دینے جا رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں جواب نہیں دے رہے. جب جواب دینے جا رہا ہوں بیچ میں بول رہے ہیں آپ, یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ جواب تو لیں. میں پوچھ رہا ہوں, میں جواب دے رہا ہوں بہار شریعت کتاب سے. یہ بہار شریعت کا مصنف کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا, آپ بتائیے. نہیں پتا آپ کو؟ ابھی تک آپ کی مشہور کتاب ہے, مسائل کی مشہور کتاب ہے, آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے. چلیے سنیے کیف الورا صاحب, جواب سنیں. اگر آپ اپنے گھر کی کتاب پڑھ لیتے تو کبھی بھی ہمت نہ کرتے ایسے مسائل پر اعتراض کرنے کی. چلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. کتاب پڑھیے, الفاظ اتنے بھرے ہوئے ہیں بدبودار. نہیں ابھی سنیے کیف الورا صاحب, جو مسئلہ آپ نے چھڑے اسی پر بات کر رہے ہیں. سنیے بہار شریعت آپ کے معالم میں, میں جواب دے رہا ہوں, خاموش رہیں آپ. آپ خاموش رہیں, میں جواب دے رہا ہوں. مولانا مولوی حکیم ابو العلا امجد علی صاحب اعظمی. آپ کی کتاب جب پڑھتا ہے تو کلی کرنا پڑتا ہے, اتنے سنیے اب کلی کریں گے, اب کلی نہیں, اب غسل کریں گے. اب غسل کریں گے کیف الورا صاحب. اب 1000 بار بھی غسل کریں گے نا تو آپ پاک نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کے گھر کی کتاب سے میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں. اور آپ کے یہ مولوی امجد علی صاحب جو ہیں یہ بغیر غسل کے چلے گئے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا ایسی بات لکھنے والا جو ہے جو کتاب پڑھے گا کلی بھی کرے گا غسل بھی کرے گا. تو آپ کا امجد علی صاحب اعظمی رضوی سنی حنفی قادری برکاتی یہ سب لقب ہے ان کے. وہ کیا مسئلہ لکھ رہے ہیں؟ اب سنیں, جواب سنیں. کیف الورا صاحب جواب سنیں. کیف الورا صاحب جواب سنیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ نے اعتراض کیا بیعتی زیور پر, اب جواب سنیں. بندی کو ہم چھیڑتے نہیں, الحمدللہ جو چھیڑتا ہے اسے ہم چھوڑتے نہیں. پہلے سن لیں, جواب سن لیں جی. کیف الورا صاحب جواب سن لیں آپ. یہ جواب میں آپ کو دے رہا ہوں بہار شریعت حصہ سوم آپ کے عالم امجد علی رضوی. ارے سنیں آپ نے ہماری بات سنیں. اچھا سنائیں. کرنا ہے تو کر, ورنہ کرو, نکل چل. اچھا آپ کے گھر کی کتاب بہار شریعت معتبر نہیں ہے؟ کیف الورا صاحب آپ کے گھر کی کتاب بہار شریعت معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ جی. قرآن حدیث کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ کے نزدیک معتبر ہے کہ نہیں ہے بریلوی مذہب میں؟ جو میں نے پوچھا اس کا جواب دے رہا ہوں, سن کر رہے ہیں آپ. میں پوچھ رہا ہوں قرآن حدیث کے علاوہ بریلوی فرقے میں کوئی اور کتاب معتبر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جواب دیں, مجھ سے سوال. ہاں چلیں جواب لیں. عورت کے آگے پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا دونوں پر غسل واجب کرتا ہے, شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت انزال ہو. یا سنیں آگے سنتے, میں پڑھتے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں بشرط ہے کہ دونوں مکلف ہو. کیا ہے کیف الورا صاحب آپ کے مذہب میں عورت کے آگے یا مرد کے پیچھے کے راستے میں کوئی صحبت کرے تو دونوں پر غسل واجب ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جوان ہو, بالغ ہو. ہاں بشرط ہے کہ دونوں مکلف ہو یعنی بالغ ہو, اور اگر ایک بالغ ہے تو اس پر بالغ پر فرض ہے اور نابالغ پر اگر سے غسل فرض نہیں. ٹھیک ہے, یہاں تو آپ نے نابالغ یا لڑکی سے صحبت کا کہا ہے, اور یہاں پہ تو لکھا ہے کہ عورت یا مرد کے پیچھے کے راستے میں کوئی اگر صحبت کرے, لواطت کرے مرد کے ساتھ
اور انزال نہ ہو بشرطے کہ دونوں مکلف ہو، اور ایک بالغ ہے دو اس پر بالغ پر فرض ہے غسل اور نابالغ پر غسل فرض نہیں، کیوں کہ نابالغ جو ہے شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ بتائیں کیا نابالغ جو ہے شریعت کا مکلف ہے؟ آگے مسئلہ، مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ، تو مرد پر فرض ہے اور لڑکی نابالغ کو بھی حکم نہانی کا ہے، اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغ ہے تو فرض عورت پر فرض ہے، لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا۔ سنیں اور آگے دیکھیں مسئلہ، اگر چوپایا یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہوتی کی، تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ سن لیا کیف الورا صاحب، آپ کے مذہب میں چوپائے کے ساتھ یعنی گدھی کتی سور کے ساتھ کوئی اگر وطی کرے یا مردے کے ساتھ، آپ لوگوں نے مردے کو بھی نہیں بخشا، کر لیا وطی، تو جب تک انزال نہ ہو وطی کرتے رہیں، غسل واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں بولا ہوں۔ اب کیا اعتراض کرو گے بتاؤ اس کے اوپر؟ اپنے امجد علی رضوی پر کیا فتویٰ لگاؤ گے جس نے کہا کہ مردے کے ساتھ وطی کرو یا کتی گدھی سور کسی سے بھی وطی کرو تو غسل واجب نہیں ہے جب تک انزال نہ ہو؟ بھگ گیا۔ ہیلو کیف الورا صاحب، بھگ گیا۔ اشرف کی تحریر میں اللہ، قاسم کی تہذیب